بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام. طلاب عزیز، آج کے اس سبق میں ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ شبہ حکمیہ وجوبیہ عقل اور اکثر ارتباطی کے بارے میں ہے، کہ جس کو صاحب کتاب یہاں تیسری قسم کے طور پر ذکر فرماتے ہیں. اس سے پہلے جو ہے وہ شبہ حکمیہ یا وجوبیہ بین المتباینین تھا. اب اس کے بعد دوسری جو تھی وہ شبہ موضوعیہ تھی. یہاں پر تیسری جو ہے وہ شبہ حکمیہ جو ہے وہ عقل اور اکثر کے بارے میں ہے، جس کی مثال نیچے ذکر فرماتے ہیں. مثل ان یکون الشک فی جزئیت شیء لواجب کجلسۃ الاستراحۃ للصلاۃ. اب یہ عقل اور اکثر ارتباطی اس طرح سے ہے کہ ایک ہی واجب ہے ہمارے پاس. شک جو ہے وہ ایک چیز کے جز ہونے میں واجب کے لیے. مثلا نماز میں جو دو سجدوں کے درمیان کچھ لحظوں کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جلسۃ الاستراحہ. اس کے بارے میں شک ہے کہ یہ آیا جو ہے جزء نماز ہے یا جزء نماز نہیں ہے. تو لہذا یہ عقل اکثر ارتباطی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق ہے ارتباط، جس طرح ہم کہتے ہیں ارتباط ہے یعنی رابطہ ہے اس کا واجب کے ساتھ، کہ یہ جلسہ استراحت مثلا جو ہے وہ نماز کا جز ہے. اگر جز ہے تو ایک جز کا اضافہ ہوا. مثلا اگر ہم فرض کرتے ہیں نماز کے جو ہے وہ 15 اجزاء ہیں، اگر جلسہ استراحت کو بھی ہم کہیں کہ جز ہے مثلا 16 ہو گئے اس طرح. تو لہذا شک یہ ہے کہ یہ جلسہ استراحت مثلا نماز کے لیے جز ہے یا نہیں ہے. تو اب اس کو کیا حکم ہے اس کا، آگے اس کے بارے میں بیان فرمائیں گے. جزیت شے کے بارے میں شک ہے، او شرطیت شیء لہ، یا ایک چیز کے شرط ہونے کے بارے میں. مثلا ہمیں شک ہے کہ طہارت جو ہے وہ شرط ہے یا نہیں ہے نماز کے لیے، فرض کرتے ہیں. او مانعیت شیء لہ، یا مثلا نماز میں جو ہے وہ حرکت کرنا یا ہلنا، مثلا یہ نماز واجب کے لیے جو ہے وہ مانع ہے نہیں. مانع ہے یعنی نماز باطل ہو جائے گی، اس سے فاسد ہو جائے گی. او یکون الشک بین الجنس والنوع، یا ہمیں شک ہے کہ واجب کے درمیان میں وہ منظور اور مراد جو ہے وہ جنس ہے یا نوع ہے. مثلا جس طرح نحو منطق میں بھی اس کی مثال دیتے ہیں کہ شک فی ان مطلوب المولا حیوان او انسان. اب یہ جنس اور نوع چونکہ ایک تقسیم بندی ذہنی ہے، تو لہذا یہ مثال دیتے ہیں کہ مثلا مولا نے ایک جو چیز طلب کی تھی، اب اس میں اس کا مراد جو حیوان ہے، یہ منطقی حیوان مراد ہے کہ جو انسان کو بھی شامل ہوتا ہے اور غیر انسان کو بھی شامل ہوتا ہے، جو جنس کہلاتا ہے جس کو. او انسان یہ نوع کی مثال ہے یہاں پر، کہ اس حیوان کی ایک نوع جو ہے وہ ایک قسم انسان بھی ہے. تو اب شک ہے کہ یہ حیوان مراد ہے یا انسان. یہ انسان عقل ہے اور حیوان اکثر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہرحال یہاں پر شک ہے کہ عقل جو ہے وہ مورد نظر ہے یا اکثر ہے. منشأ شک کیا ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وذالک، یعنی یہ جو ہم شک کر رہے ہیں، لفقدان الدلیل، دلیل ہمارے پاس نہیں. مثلا یہ جلسہ استراحت نماز کے لیے جز ہے یا نہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مثلا. یا ایک چیز کے شرط ہونے کے بارے میں ہمیں جو شک ہو رہا ہے دلیل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. یا مثلا کہتے ہیں کہ دلیل ہے او اجمال ہی،
یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دلیل ہے لیکن وہ دلیل جو ہے وہ مجمل ہے، یعنی اس میں ایک ایسا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس لفظ کی معنی اور مفہوم کا جو ہے وہ ہمیں علم نہیں ہے مثلا. اور اس طرف سے وعدم وجود اطلاق او عموم یرجع الیہ، اور دوسری طرف سے ہمارے پاس کوئی اطلاق، کوئی عموم بھی نہیں ہے جو اس کی طرف رجوع کیا جا سکے. تو ایسے موارد میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی ایک طرف سے دلیل جو ہے وہ اس کی مجمل ہے اور کوئی دوسری دلیل بھی نہیں ہے جس کا کوئی اطلاق اور عموم ہو جس سے ہم حکم کو ثابت کر سکیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے؟ پس مسئلہ یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ شک ہے ہمیں عقل اور اکثر میں، اور ہمارے پاس یا تو دلیل ہے ہی نہیں، یا اگر دلیل ہے تو وہ مجمل ہے اور کوئی دوسرا مطلق اور مقید بھی نہیں ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پر کہتے ہیں وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ. اب یہاں پر علماء کا اختلاف ہے اور یہاں پر مختلف نظریات جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. وَلَعَلَّ الْأَكْثَرَ ذَهَبُوا إِلَى الْبَرَاءَةِ مِنَ الْأَكْثَرِ. اکثر علماء اس نظریے کی طرف گئے ہیں کہ اکثر سے ہم براءت جاری کریں گے. مثلا جس طرح یہ مثال دی تھی، جلسہ استراحت نماز کے لیے جز ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے عقل پر ہی اکتفا کی جائے اور اس کے بنسبت جو ہے وہ براءت جاری کی جائے گی کہ بھئی یہ جو ہے وہ مثلا جز نہیں ہے. یا مثلا ایک چیز کے شرط ہونے کے بارے میں شک ہو تو ہم کہیں گے شرط جو ہے وہ نہیں ہے، مثلا جو اکثر ہے، جو عقل ہے اسی کو ہی انجام دیا جائے گا. ایک یہ نظریہ ہو گیا کہ اکثر کی بنسبت جو ہے وہ براءت جاری کی جائے گی. وَبَعْضُهُمْ قَالُوا بِالْإِحْتِيَاطِ بِإِتْيَانِ الْأَكْثَرِ. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس اکثر کو انجام دیں احتیاط کی بنیاد پر. مثلا ہمیں شک ہے کہ یہ جلسہ استراحت نماز کے لیے جز ہے یا نہیں ہے، تو نماز کو اس جلسہ استراحت کے ساتھ انجام دیا جائے، اکثر کو انجام دیا جائے. یا ایک چیز اگر شرط ہونے میں شک ہے تو اس واجب کو اس شرط کے ساتھ انجام دیا جائے. تو لہٰذا یہ احتیاط کی تقاضا یہی ہے کہ آپ اس اکثر کو انجام دے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا ذمہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے اور آپ اپنے ذمہ داری کو صحیح طریقے سے انجام دیا ہے. اور اسی طریقے سے یہ تو دو قول تھے جن میں کوئی تفصیل نہیں تھی، لیکن کچھ اور اقوال بھی ہیں جن میں تفصیل ہے. وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ بِالتَّفْصِيلِ. یہاں پر کچھ اور اقوال بھی جو ہیں وہ ان میں انہوں نے شرط دی ہے کہ اس طرح ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہ ہو تو اس طرح تفصیل دی. انہوں نے یہاں پر دو نظریے اور بھی ذکر فرماتے ہیں. منہا جریان البراءۃ العقلیہ دون النقلیہ. اب پہلا جو نظریہ تھا انہوں نے براءت مطلقاً جاری کی تھی، عقلیہ اور نقلیہ کی تفصیل نہیں دی تھی. تو یہاں پر بعض کہتے ہیں کہ براءت عقلیہ جاری ہوگی. عقل کہتا ہے کہ اس جز کی بنسبت مثلا جس میں ہمیں شک ہے کوئی ہمارے پاس بیان نہیں ہے، اور براءت عقلیہ بھی یہی کہتی ہے کہ قبح ہے عقاب بلا بیان، اب بیان نہیں ہے تو لہذا عقاب بھی نہیں ہوگا. دون النقلیہ، لیکن براءت نقلیہ یا شرعیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہاں پر جاری نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ دوسرا جو نظریہ ہے تفصیلی وہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں وَمِنْهَا الْإِحْتِيَاطِ اذا كان التردد في الاسباب المحصلة للواجب المعلوم. فرماتے ہیں کہ یہاں پر احتیاط کیا جائے گا. جس طرح ایک پہلا نظریہ بھی گزرا تھا احتیاط، انہوں نے مطلقاً احتیاط کہا تھا، لیکن یہ فرماتے ہیں یہاں پر احتیاط کب ہوگا؟ جب ہمیں شک اور تردد جو ہے وہ اس اسباب کے بارے میں ہو جو اس واجب معلوم کے لیے محصل ہیں. یعنی واجب معلوم ہے ہمارے لیے، ایک پتہ ہے کہ ہمیں یہ واجب ہے، لیکن یہ واجب کس طرح سے حاصل ہوگا اس کے اسباب میں اگر شک ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ ان اسباب کو بھی جو ہے وہ انجام دیا جائے. اب اس کی مثال دو تین مثالیں مثلا فرض کر کے بیان کرتے ہیں.
مثلا كالتردد في بعض أجزاء الوضوء أو شرائطه المحصل للطہارة الواجبة۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک طہارت واجبہ ہمارے ذمہ پر ہے، ایک طہارت واجبہ انجام دینی ہے، لیکن تردد جو ہے وہ اجزاء وضو کے بارے میں ہے کہ مثلا فرض کریں یہ جو ہے ہاتھوں کا دھونا بھی آیا مثلا فرض کریں وضو کے اجزاء میں سے ہے، یا مثلا شرائط وضو میں سے یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ مثلا ایک خاص قسم کا ہو جس کے ذریعے جو ہے وہ طہارت واجبہ ہمیں حاصل ہونی ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ صورت ہو اسباب محصلہ میں شک ہو تو احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک یہ ہے او کان الواجب معنون بعنوان، یا یہ ہے کہ واجب جو ہے وہ ایک عنوان کے ساتھ معنون ہے، یعنی ایک عنوان جو ہے وہ واجب ہے ہم پر، اب یہ عنوان کس طرح حاصل ہوگا اس میں ہمیں جو ہے وہ شک ہے، جس طرح اس کے نیچے بھی مثال جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں۔ او انما وجب لحصول غرض معلوم، یا ایک واجب جو ہے وہ ایک غرض کے حصول کے لیے واجب ہے، مثلا ہمیں پتہ ہے کہ مولا نے یہ جو کام بتایا اس کی ایک غرض ہے، لیکن وشک فی حصول العنوان او الغرض بالاقل، لیکن شک یہ ہے کہ یہ جو عنوان تھا یہاں پر یا یہ جو غرض تھی آیا وہ عقل کے ذریعے انجام دینے سے وہ غرض حاصل ہو جائے گی یا وہ عنوان حاصل ہو جائے گا۔ مثلا کیسے کما اذا طلب المولا رفع عطشہ و حرارت جوفہ، مثلا مولا نے جو ہے وہ طلب کیا ہے کہ اپنی پیاس بجھائے اور اپنے جو ہے وہ اندر کی آگ کو ٹھنڈا کرے، تو یہ ایک عنوان ہے یا ایک یہ غرض ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عقل کو انجام دیں، مثلا پانی لے کر آئیں معمولی پانی جو ٹھنڈا نہ ہو، تو اب شک ہوتا ہے کہ یہ عقل ہے، یعنی کم ترین درجہ یہ ہے کہ اس کو پانی دیا جائے، اور اس کا اعلیٰ درجہ فرض کریں یہ ہے کہ وہ پانی ٹھنڈا ہو، مثلا گوارا ہو، تو لہٰذا یہاں پر شک یہ ہے کہ اگر صرف اس کو پانی دیا جائے تو آیا یہ رفع عطش جو طلب مطلوب مولا ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا شک جو ہے وہ یہی ہے کہ عقل کو انجام دینے سے وہ عنوان حاصل ہو جائے گا یا وہ غرض جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ کما اذا طلب المولا رفع عطشہ و حرارت جوفہ و شک المکلف، مکلف کو شک یہ ہے کہ بکفایت الماء غیر البارد، یعنی پانی جو ٹھنڈا نہ ہو جو معمولی پانی ہے آیا وہ کافی ہے فی رفع عطشہ کہ مولا کی یہ جو پیاس ہے وہ بجھ جائے گی، وہ حرارت ہی اور اس کا جو گرمائش ہے وہ، یا اکثر کو انجام دینا ہے، یعنی ام لابد من احضار الماء البارد، یا ضروری ہے کہ پانی وہ لایا جائے جو ٹھنڈا ہو، تو لہٰذا یہاں پر عقل اور اکثر میں شک ہے، عقل غیر بارد ہے اور اکثر جو ہے ماء بارد ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں ایسی اگر صورت ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اب صاحب کتاب ان نظریات کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَزْحَرُ، یہ جو آخری نظریہ تھا جنہوں میں انہوں نے کہا تھا کہ احتیاط کی جائے، کیونکہ وہ احتیاط وہاں کی جائے جہاں پر ہمیں اسباب محصلہ میں شک ہو، تو اس نظریے کی طرف اشارہ کرتے فرماتے ہیں وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْأَزْحَرُ، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِي مَقَامِ الشَّكِّ فِي الْمُحَصِّلِ وفی حصول العنوان او الغرض معلوم، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو مثالیں دی گئی تھی وہاں پر شک جو ہے وہ محصل میں ہے، یعنی کس چیز کے ذریعے سے یہ حاصل ہوگا، لیکن خود عنوان یا غرض جو ہے وہ معلوم ہے۔ مثلا غرض معلوم ہے، جس طرح مثال دی تھی گئی مولا کی پیاس بجھانی ہے مثلا،
یا مطلوب مولا جو ہے وہ ایک عنوان خاص ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، لیکن وہ کس طرح حاصل ہوگی اس میں کہتے ہیں شک ہے۔ اور جب اس میں شک ہے وہ یہ ہے کہ انما الشک فی حصولہ بالعقل، یہ غرض جو ہے یا یہ جو عنوان ہے جو کہ مشخص اور معلوم ہے، یہ عقل کے ذریعے آیا حاصل ہو سکے گا یا حاصل نہیں ہو سکے گا، تو لہذا اس کو کہتے ہیں شک فی المحصل۔ یعنی آپ کے پاس ایک غرض مشخص ہے، ایک عنوان آپ کے پاس ہے، اور آپ کو اس کو شک فی المحصل میں ہے اس طرح سے کہ آیا یہ عقل کے ذریعے حاصل ہو سکے گا یا نہیں۔ جس طرح جو مثال دی تھی کہ مثلا رفع عطش، پیاس کا بجھنا، یہ ایک مطلوب ہے، شک یہ ہو رہا ہے کہ آیا خالی پانی دینے سے یہ جو ہے وہ پیاس بجھ جائے گی یا نہیں، اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ اکثر یعنی مثلا پانی میں برف وغیرہ ملا کر اس کو ٹھنڈا کر کے پلائیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب شک فی المحصل ہوتا ہے تو فقاعدۃ الاشتغال، قاعدہ اشتغال یعنی آپ کا ذمہ مشغول ہے، یعنی مولا نے آپ سے ایک چیز طلب کی ہے، کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں قاعدہ اشتغال، کہ ایک واجب آپ کے کندھوں پر ہے، تو کہتے ہیں یہ قاعدہ اشتغال جو ہے تقتضی الاتیان بالاکثر، یہ تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس واجب کو عقل کے نہیں اکثر کے ذریعے انجام دیں۔ مثلا پانی جو ہے وہ معمولی نہ دیں بلکہ وہ ٹھنڈا پانی دیں، تاکہ لتحصیل الیقین بالواجب، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے واجب کو انجام دے دیا ہے۔ تو لہٰذا تحصیل یقین بالواجب اکثر کے ذریعے یہ وہی احتیاط ہے، احتیاط بھی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جس قید کے بارے میں شک ہے اس کو جو ہے وہ انجام دیں، یعنی اکثر کو یہاں پر ہم انجام دیں۔ تو لہذا صاحب کتاب کا بھی یہی نظریہ بنا کہ احتیاط کی جائے گی وہاں پر جب شک محصل میں ہو، شک محصل میں ہو کہ عقل کے ذریعے حاصل ہوگا یا نہیں۔ وَأَمَّا فِي غَيْرِ هَذِهِ الْمَوَارِدِ، لیکن ان موارد کے علاوہ دوسرے موارد جہاں پر ہمیں شک محصل میں نہیں ہو، تو اس صورت میں دو احتمال یہاں پر ذکر کہتے ہیں۔ یہاں جو پہلی بات تھی محصل میں انہوں نے کہا احتیاط ہی کرنی ہے، لیکن ان موارد کے علاوہ دوسرے موارد میں فَيَحْتَمِلُ الْاحْتِمَالِ، احتیاط کا احتمال ہے، یعنی احتیاط کی جائے۔ کیوں؟ لِلْعِلْمِ الْإِجْمَالِ بِوُجُوبِ وَاجِبٍ، کیونکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ایک واجب ہمارے کندھوں پر ہے، مرددن بین العقل والاکثر، لیکن تردید اور شک یہ ہے کہ عقل کے ذریعے انجام پائے گا یا اکثر کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر استصحاب جاری کر سکتے ہیں وَالْأَصْلُ عَدَمُ فِرَاغِ الذِّمَّةِ بِالْإِتْيَانِ بِالْعَقْلِ، تو کہتے ہیں یہاں پر ہم کہیں گے کہ اگر عقل کو ہم انجام دیں گے تو ہمارا ذمہ جو ہے وہ فارغ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا پہلے انجام نہ دینے سے پہلے ہم فارغ نہیں تھے، ہمارے اوپر کندھوں پر ایک ذمہ داری تھی۔ اب عقل کے انجام دینے سے آیا وہ ہماری ذمہ داری فارغ ہو گئی ہے، کہتے ہیں اصل استصحاب جو ہے وہ عدم فراغ ہے۔ بس جب عقل سے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہو رہی تو فَيَلْزِمُ تَفْرِيغُهَا بِالْإِتْيَانِ بِالْأَكْثَرِ، تو اس کو فارغ کرنے کے لیے اکثر جو ہے وہ انجام دیا جائے، اور اکثر انجام دیں گے اس کا مطلب یہی ہے کہ احتیاط کی جائے۔ تو لہذا ایک احتمال یہ ہوا کہ اگر یہ شک در محصل غرض نہ ہو تو احتیاط کی جائے اور اتیان بالاکثر ہو، ولیکن فی جریان ھذا الاصل نظر یاتی فی الاستصحاب، لیکن صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ اصل عدم فراغ و ذمہ کو جاری کرنے میں اشکال ہے، جو کہ استصحاب میں مفصل طور پر آئے گا، اور اس کو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ اصل مثبت ہے، اور اصل مثبت میں جو ہے وہ استصحاب میں حجیت نہیں رکھتی، کہ اس کی انشاءاللہ تفصیلی گفتگو جو ہے استصحاب میں آئے گی۔ اب اس کا دوسرا احتمال بھی ہے، انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔